توشہ خانہ کی حقیقت۔ توشہ خانہ کا مقصد عمران خان پر قائم کیے گئے دیگر سیاسی مقدمات کی طرح ہی اس مقدمے کی حقیقت پر ایک نظر ڈالنا ہے۔ سب سے پہلے تو توشہ خانہ ریفرنس ہی غیر قانونی طور پر دائر کیا گیا، کیونکہ قانون کے مطابق اس قسم کا ریفرنس دائر کرنے کی مدت 120 دن ہے، مگر یہ مقدمہ اس سے کئی دن بعد بنایا گیا۔ ریفرنس سے متعلق مضحکہ خیز بات یہ بھی ہے کہ یہ مقدمہ تصاویر کی بنیاد پر قیمتیں دیکھ کر بنایا گیا ہے، یعنی نیب نے خود اس متعلق لکھا کہ پاکستان میں متعدد جگہوں پر توشہ خانہ سے وصول کیے گئے تحفے کی قیمت لگوائی گئی، لیکن کسی نے کوئی قیمت نہ لگائی۔ پھر نیب نے بیرون ملک رابطہ شروع کر دیا۔ کئی ممالک میں رابطہ کے بعد ایک شخص نے آن لائن تصویر دیکھ کر بتایا کہ اس کی قیمت 3 ارب روپے ہے۔ شاید یہی قیمت نیب کو اچھی لگی اور بھونڈے انداز میں کیس بنا دیا گیا۔ توشہ خانہ کے مقدمے کا جب پہلے ٹرائل ہوا تو نیب نے 22 دن رات کو 12 بجے تک تیز ترین ٹرائل محض اس لیے برق رفتاری سے چلایا تاکہ 8 فروری 2024 کے انتخابات سے قبل عمران خان اور بشرا بی بی کو سزا سنا کر ان کے خلاف بیانیہ بنایا جا سکے۔ بعد ازاں جب انتخابات میں عوام نے اس بیانیے کو رد کیا تو پروسیکیوشن نے عدالت میں خود مس ٹرائل جیسے جرم کا اعتراف کیا، مگر ان سے کسی نے جواب دہی نہیں کی کہ 1 سال ایک غلط طریقے سے کیس کیوں چلایا جاتا رہا ہے۔ توشہ خانہ 2 کا حال بھی یہی ہے۔ سیاڈیالہ میں ہونے والی سماعت میں اوپن ٹرائل نہیں ہو رہا، نہ تو میڈیا، نہ ہی عوام اور نہ ہی گھر والوں کو اس کیس کی سماعت میں جانے کی اجازت ہے۔ توشہ خانہ 2 کیس کا ایک گواہ مکر چکا ہے، جس کی وجہ سے کیس ویسے ہی زمین بوس ہو گیا۔ یہ تاریخ کا پہلا کیس بن چکا ہے جس کی تفتیش اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 تفتیشی ادارے کر چکے ہیں، مگر ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آ رہا۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا عدلیہ کا کام کسی بھی مقدمے میں صرف لکھے لکھائے فیصلوں تک انصاف اور قانون کے ہاتھ پاؤں توڑ کر پہنچنا رہ گیا ہے؟ کیونکہ توشہ خانہ کی حقیقی لٹیرے تو آج اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ 1997 سے 2017 تک توشہ خانہ سے غیر قانونی طور پر مرسیڈیز اور BMW لینے سے بیٹیوں کے لیے مہنگے زیورات اونے پونے داموں لینے تک، مفت تحائف اچکنے سے لے کر مہنگی برانڈڈ گھڑیاں لینے تک، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی توشہ خانہ سے لیے جانے والے تحائف کی ایک لمبی فہرست ان کے دوغلے پن کا ثبوت دینے کے لیے کافی ہے۔ مال مفت دل بے رحم کی طرح توشہ خانہ سے تحائف لینے کی یہ کہانی 1997 سے ہی شروع ہو گئی، جب بڑے میاں صاحب پہلی بار وزیر اعظم کے منصب پر فائز ہوئے تھے۔ توشہ خانہ کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جمع شدہ ریکارڈ کے مطابق جون 1998 میں وزیر اعظم نواز شریف نے توشہ خانہ سے 9 لاکھ مالیت کا سونے اور ہیرے کا جیولری سیٹ محض 1,40,000 کے قریب رقم دے کر وصول کیا۔ اسی سال میاں صاحب نے تواتر سے توشہ خانہ سے مہنگی برانڈڈ گھڑیاں اور تو اور 18 کیرٹ سونے کی زنانہ گھڑی بھی وصول کی، جو کہ یقیناً ان کے گھر کے کسی خاتون کے لیے ہی لی گئی ہوگی۔ اپریل 2008 میں نواز شریف نے 40 لاکھ سے زائد کی لگژری گاڑی مرسیڈیز بینز قریباً 6 لاکھ میں وصول کی۔ یاد رہے، توشہ خانہ قوانین کے مطابق کوئی بھی عہدیدار توشہ خانہ سے گاڑی نہیں نکلوا سکتا، مگر توشہ خانہ کے حقیقی لٹیروں نے ایک بار نہیں کئی مرتبہ یہ غیر قانونی حرکت کی۔ 2009 میں آج کے اور تب کے صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری نے 2 BMW اور ایک ٹویوٹا لیکسس اونے پونے داموں وصول کی۔ یہی نہیں بلکہ وہی توشہ خانہ جس کی بنیاد پر سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی پر بے بنیاد مقدمہ بنایا گیا ہے، اسی توشہ خانہ سے 2013 سے 2017 تک اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کی اہلیہ نے نہ صرف سونے اور جواہرات کے مہنگے زیورات، مہنگی گھڑیاں اونے پونے داموں وصول کی، بلکہ سجاوٹ اور استعمال کی دیگر کئی قیمتی اشیاء تو بغیر رقم ادا کیے ہی لے اڑی۔ یہی نہیں بلکہ نواز اور زرداری صاحب
की औलाद और दोस्त अहबाब तक तोशाखाना से फैजियाब होते रहे। इमरान खान पर तोशाखाना के बेबुनियाद इल्जामात घड़ने वाली नून लीग और पीपल्स पार्टी मुंह से आवाम को बेवकूफ बनाती है, क्योंकि इनका अपना दामन तोशाखाना से लिए गए तहाइफ से मालो माल है। जबकि इमरान खान ने तो अपने दौर में तोशाखाना से तोहफा वसूल करने के बदले 50% रकम अदायगी का कानून बनाया, जो पहले महज 20% था। अगर इमरान खान पर तोशाखाना का मुकदमा चलाने से पहले 1997 से लेकर 2018 तक का हिसाब किया जाए, यहाँ सवाल तो हमारी अदलिया से भी बनता है कि क्या इनकी हैसियत सिर्फ कठपुतली की ही रह गई है कि जिस चीज का मकसद चलाने का उनको ऑर्डर ऊपर से आए वो सिर्फ इस पर सवार करते हैं, और दूसरे का जुर्म चाहे कितना ही बड़ा हो उस पर पर्दा डाल दिया जाता है। असूली तौर पर सबसे पहले जरदारी और नवाज शरीफ पर तोशाखाना से गैर कानूनी तौर पर गाड़ियां वसूल करने का मुकदमा चलाना चाहिए और इनसे सवाल पूछे जाने चाहिए, क्योंकि 1997 से 2017 तक तोशाखाना के हकीकी लुटेरे तो वही हैं जिन्होंने दहाइयों तक आवाम का पैसा लूटने के सिवा कोई दूसरा फरीजा सरंजाम नहीं दिया।